سوا کوئی نہیں. جی جناب. پچھلے دنوں چند ہفتوں سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی جانب سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ایک گستاخانہ جملے کے حوالے سے پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں جو فتنہ و فساد کھڑا ہوا تھا بالآخر اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. جی جی. اور جلالی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بلکہ اسی حوالے سے پیر میر علی شاہ صاحب کے وارثین اور منتظمین نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. ہاں جی میں نے دیکھی ہے. جس میں انہوں نے قوم کو بتایا ہے یا اپنے مریدین کو بتایا ہے کہ جلالی صاحب نے جو اپنے جملے استعمال کیے ہیں اس میں یا جو جھوٹ بولا ہے اس کو ریلیٹ کیا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی تصانیف سے. تو انہوں نے اس کو بڑا پرزور اس کی مذمت کی ہے, کنڈیم کی ہے. اس اختلاف کے دوران علماء کرام کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف جو گندی زبان استعمال کی گئی اور اپنے اپنے موقف میں جو ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پلیز علماء کرام اور ان کی جذباتی پبلک کی اصلاح کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور بیان فرما دیں, اور اگر ممکن ہو تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اب تک اس موضوع پر کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنائی, جبکہ دوسری طرف آپ اپنے آپ کو دفاع اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام کے منہج کا چیمپئن بھی سمجھتے ہیں. میں نے آپ کے بہت سارے لیکچر دیکھے ہیں اور شاید یہ دعویٰ کسی حد تک آپ کا درست بھی ہے. شکریہ. مع السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اس پہ ڈسکشن اس لیے نہیں کی کہ میرا موقف 2016 کے اندر ہی جاگیر فدق کے اوپر آ چکا تھا. میں اس کو ایک مینیجریل ایشو سمجھتا ہوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو ڈیسیژن کیا وہ بھی اجتہاداً درست تھا. اگر سیدہ فاطمہ کی وہ بات مانتے ہوئے اس کی مینجمنٹ سیدہ فاطمہ کے حوالے کر دیتے سلام اللہ علیہا تو تب بھی درست ہوتا. تو یہ میرا موقف اس میں موجود ہے. میں اس کو وراثت والا ایشو نہیں بلکہ مینیجریل ایشو سمجھتا ہوں. باقی اس کے اوپر میں نے اس میں ڈسکشن کیا. آج میں نے صرف ورڈکٹ دینی تھی وہ دے دی. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں دوبارہ سے جو جاگیر فدق تھی وہ آل فاطمہ کے حوالے کر دی, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں اجتہاد درست تھے اپنی جگہ. اب رہا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں, یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطا تو اس چیز کو آپ گردانتے ہیں کہ جہاں پہ پہلے کو وعید موجود ہو. پھر انہوں نے اپنے اس جملے سے بجائے رجوع کرنے کے اس کے دفاع کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے. ایک کسی پرانے بزرگ اور مولوی کی کتاب اٹھا کے انہوں نے کہا جی انہوں نے لکھا. یار اس نے جو لکھ دیا وہ قرآن حدیث ہے, وہ اپنی قبر میں اللہ کو جواب دے گا. یزید تو ان سب سے پرانا ہے, اس کا تو باپ بھی صحابی ہے, تو اس کے کرتوت جو ہیں وہ آپ یہ پریزنٹ کریں گے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست کر رہا ہے. تو کسی بزرگ نے لکھا تو لکھا ہوگا اپنے اعمال کا خود جواب. اس میں نعوذ باللہ کہ جی سیدہ فاطمہ کو لقمہ حرام سے نعوذ باللہ بچا لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ سیدنا ابوبکر کے سامنے کوئی جملہ بولنے کی جرت کرے نا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سلامت کیسے وہاں سے نکلتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدنا ابوبکر کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں ان کی محبت میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے, حالانکہ وہ بھی اہل بیت تھیں, حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے تاکہ کسی ناسبی کو اگر وہم آئے نا کہ یہ امہات المومنین کے بارے میں حضرت ابوبکر نے کہا, نہیں, وہ سیدنا حسن و حسین فاطمہ اور مولا علی کے بارے میں سیدنا ابوبکر یہ بات کہہ رہے تھے. اور یہ صحیح بخاری شریف ہے, مولانا شریف, کہانی شریف, بابا شریف, بزرگ شریف نہیں ہے. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا تو یہ احترام کا لیول تھا سیدہ فاطمہ کے حوالے سے. آپ کسی صحابی کا نہیں دکھا سکتے کبھی انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم اہل بیت سے افضل ہیں. نعوذ باللہ, کسی نے کبھی جرت نہیں کی ہے. اور ہمارے محدثین بھی آپ دیکھیں فضائل کے اوپر جب باب باندھتے ہیں, ایون اہل بیت کے معاملے میں جب آتا ہے تو ازواج مطہرات پہ علیحدہ چیپٹر باندھتے ہیں اور اہل بیت پہ علیحدہ باندھتے ہیں, حالانکہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں.
لیکن وہ فرق کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ افضلیت بھی جو ہے یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی آپ اس بنیاد پہ کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کر سکتے کہ آپ کسی کو رافضی کہنا شروع کر دیں یا کسی کو ناصبی کہنا شروع کر دیں. تو اشرف جلالی صاحب نے اپنی بات کو جو ان کی زبان سے نکل گئی، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بندہ رجوع کر لے. اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بعد میں جتنی بھی کانفرنسز کی ہیں میں نے ایک ایک کو بڑے غور سے سنا ہے. معذرت کے ساتھ میں تو اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ وہ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اور تھوڑی بہت جو انہوں نے عزت کمائی تھی اپنے مکتب فکر میں وہ بھی گنوا دی. اور انہوں نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اجتہادی خطا تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کیا سیدہ فاطمہ کی خطا کو. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی قرآن حکیم میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف میں تو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے آدم کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرنا. اس کے باوجود انہوں نے خطا کی. تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی. سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ منع کیا ہوا تھا کہ تم نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ باغ فدق کا مطالبہ نہیں کرنا؟ یہ کہاں منع کیا تھا؟ جب منع کیا نہیں تھا تو خطا کہاں سے ہو گئی؟ آپ کی بنیاد ہی غلط ہے. اگر اسی طریقے سے خطا مان لی جائے نا تو پھر تو کئی ایک خطائیں مانی جائیں گی. نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو نعوذ باللہ آپ گناہ کہہ دیں گے؟ نہیں، ان کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا. اللہ نے کہیں منع تو نہیں کیا ہوا تھا. ہاں جہاں پہ منع کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاملے میں اجتہادی خطا والا عنصر ہو، لیکن یہاں پہ تو سیدہ فاطمہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور پھر نعرے لگوا رہے ہیں جی بے خطا بے گناہ جو ہے وہ زہرا زہرا. چلے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ خطاب پہ آپ نے خود ڈکلیئر کیا اور اب آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی نیک پرہیزگار عورت کے بارے میں آپ یہ کہنا شروع کر دیں یہ اتنی شریف ہے کہ آج تک کسی مرد کے ساتھ نہیں بھاگی، یہ اتنی شریف ہے کہ اس نے کبھی منہ کالا نہیں کیا. تو یہ آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی یا اس کی توہین کر رہے ہیں؟ اور بھئی لوگ کہیں گے کہ اس پہ آج تک الزام کوئی لگا ہے اس طرح کا کہ تو اس کی تعریف اس طریقے سے کر رہا ہے؟ تو اس کے ساتھ میں کمپیئر نہیں کروا رہا، یہ مثال میں نے سائیڈ پہ دی ہے. سیدہ فاطمہ پہ کب کسی نے الزام لگایا ہے کہ وہ خطا پہ تھیں؟ اگر کسی ملے نے لگایا ہے، کسی بابے نے لگایا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ قرآن و سنت سے آ کے بات کریں. آپ اس لیول پہ آگے چلے گئے اور پھر اسے ڈال دیا پیر میل شاہ صاحب کے کھاتے میں. دیکھیں پیر میل شاہ صاحب سے مجھے بنیادی طور پہ عقیدوں میں کئی معاملات میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب میں جتنی ٹالرنس تھی نا وہ آج کے بریلویوں میں نہیں ہے. وہ خود بریلوی نہیں تھے، وہ ہم اثر ہیں، اس لیے آپ دیکھیں ان کے مریدین ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت گولڑوی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1937 میں اور احمد ذا بریلوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 1921 میں، ایک ہی زمانے میں تھے. اور پیر میل شاہ صاحب بڑی عزت کرتے تھے احمد ذا بریلوی صاحب کی، ان کی آپس میں خط و کتابت بھی ہے، لیکن دونوں ایک لیول کے ہیں. بلکہ ٹالرنس کا اگر لیول دیکھیں تو پیر میل شاہ صاحب کو میں ایک سٹیپ اوپر مانتا ہوں. ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث عالم تھے، جو قادیانیت کے خلاف ڈٹے، وہ گولڈا میں ملنے کے لیے آئے پیر میل شاہ صاحب کو. یہ ان کے اپنے بچوں نے ان کی سوانے میں لکھا ہے، گولڈے والوں کے، جو ان کے اوپر کتاب ہے. بلکہ پیر نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ویڈیو میں بھی یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے اپنے مصلے پہ کھڑا کر دیا تھا اور خود پیچھے نماز پڑھی. آج کا کوئی بریلوی عالم، پیر میر شاہ صاحب کی تو پرسنالٹی بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیول کا تو ابھی کوئی ہے نہیں ہے. بہرحال آج میں جو سب سے بڑا ہے، کیا وہ جرت کرے گا کہ ساجد میر صاحب کو یا حافظ سعید صاحب کو یا ایون امام کعبہ کو اپنے مصلے پہ کھڑا کرتے ہیں؟ اور جو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہوں نے مصلے پہ کھڑا کرنا ہے. تو یہ پیر میر شاہ صاحب میں ٹالرنس تھی. باقی مجھے ان سے عقائد میں اختلاف ہے، وہ ایک علیحدہ چیز، آج ٹاپک نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ ان کی جس کتاب کا انہوں نے سہارا لیا ہے نا، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، سنی اور شیعہ کے درمیان انہوں نے
تصفیہ کروانے کی کوشش کی ہے، ایک آپٹیمل سولوشن جھگڑا ختم کرنے کے لیے. اس کتاب کا مقدمہ اگر جلالی صاحب پڑھتے ہیں، وہ کتاب جو ہے وہ بیسیکلی رافضیوں کے خلاف نہیں لکھی گئی ہے، وہ کتاب ناسبیوں کے خلاف لکھی گئی ہے. ان کو آ کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمارا سنیوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم کبھی اہل بیت کی تعریف کرتے تو لوگ ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اہل سنت کے پلیٹ فارم میں تو دفاع صحابہ تو بیان ہو رہا ہے، صحابہ کی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اہل بیت کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. تو آپ ذرا امت کو سمجھائیں، آپ بڑی پرسنالٹی ہیں. تو اس بات پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ آپ اس کا مقدمہ پڑھیں. اور اس میں وہ کتاب وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ بھئی اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اور خدا کے لیے جو اہل بیت کے نام کی کانفرنسز کرے اسے رافضی نہ کہو. وہ اس لیے نہیں لکھ رہے تھے کہ جو دفاع صحابہ کرتے ہیں اسے ناسبی نہ کہو. اور اس نے پکڑ کے وہ ناسبیت کے حق میں چیزیں یوز کرنے شروع کر دی. کتاب لکھی کسی اور کام کے لیے گئی تھی اور اس سے رزلٹ کوئی اور نکال دیا. تو بہت سخت زیادتی ہے. یہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نہیں بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ رفع یدین ختم ہے. ہم کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے. اور رسول اللہ اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے. وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے منہاج السوی کتاب جو لکھی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ شافیوں کی مشکات یہ ہے اور حنفیوں کی مشکات میری کتاب ہے منہاج السوی. اور اس پہ انہوں نے رزلٹ نکالا ہے رفع دین کی منسوخیت ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں تو رفع دین کا ذکر ہی نہیں ہے. تو سر اس میں تو پہلے رفع دین کا بھی حضرت ابو ہریرہ نے ذکر نہیں کیا، تو پہلا بھی منسوخ ہو گیا. وہ بیسیکلی بنو امیہ نے تکبیرات کہنی چھوڑ دی تھی. امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے اس کے اوپر، یہ انہوں نے کیوں کہا. بخاری مسلم کی آپ شروحات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بنو امیہ صرف پہلی تکبیر اونچی آواز میں کہتے تھے، باقی وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 22 دفعہ کہتے تھے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہوں. پہلی اور تیسری رکعت میں 6 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے اور دوسری اور چوتھی میں 5 دفعہ آتا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ کے دماغ میں نہیں تھا کہ 1400 سال بعد جا کے اس نے ترک رفع دین ثابت کرنا ہے. تو پیر میل جی صاحب کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ اس کتاب سے ناسبیت کے حق میں دلائل لیے جائیں گے اور اہل بیت کی توہین کی جائے گی. وہ تو بیچارے یہ لکھ رہے ہیں، وہ شیعہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اہل بیت کو تم سے زیادہ اون کرتے ہیں، اور اگر ہم دفاع صحابہ کر رہے ہیں اس کا قطعاً مقصد نہیں ہمارے دل میں بغض اہل بیت ہے، ہم ان بنیادوں کے اوپر اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں، اور اس میں انہیں خلفائے راشدین کا دفاع کیا ہے. اور جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں، یہ جلالی صاحب نے تصفیہ کتاب سے جو حوالے پیش کیے ہیں، تو یہ پوری کتاب تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ عوام کے سامنے بیان کر سکے. جناب انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ خلافت 30 سال تک ہے، صلح حسن تک، اور لکھا ہے کہ جناب معاویہ نام کے ساتھ. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کتاب کو کمپائل کرنے والے کو ہاتھ پاؤں پھول کے اس نے حاشیے پھر بڑے لمبے لگائے ہیں، لیکن وہ پیر میرے صاحب کے الفاظ نہیں. انہوں نے لکھا جناب معاویہ کی حکومت اور بعد میں آنے والی جتنی حکومتیں بنو امیہ اور بنو عباس کی ہیں وہ اس فضیلت سے خارج ہیں جو سورہ نور میں آیت استخلاف، جس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے خلافت راشدہ کے 30 سال 2 حصوں میں دیا تھا. نہج البلاغہ کی روشنی میں شیعہ کی کتاب سے 5 مولا علی کے خطبے میں نے پیش کیے تھے، اور اس کا پارٹ بی میں نے دیا تھا اہل سنت کی کتابوں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت استخلاف میں جس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اہل ایمان کو زمین میں حکومت دوں گا، تو اس حکومت کے مصداق سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی ہیں. جناب معاویہ اور بعد میں آنے والی حکومتیں یہ اللہ کی طرف سے جو انعام ہے نا اہل ایمان کو، ان کی حکومتیں اس میں داخل نہیں ہیں. لو ہاں سامو جلالی صاحب تسی تے نعرے لوائے ہوئے نے بے خطا بے گناہ فلاں 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 فلاں، تو پیر میرزا صاحب کو اب کون رافضی پھر نعوذ باللہ من ذالک. پھر انہوں نے وہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوگی تو ابو سفیان نے مولا علی سے کہا کہ یہ تو چھوٹے خاندان کے بندے کو خلیفہ چن لیا ہے، میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دیتا ہوں اور تمہیں خلیفہ چنا جائے.
تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ تو وہی لے کے آئے گا جو رسول اللہ کے خلاف تو لے کے آیا کرتا تھا. یہ واقعہ پیر میل شاہ صاحب نے ابو سفیان کے بارے میں نقل کیا ہے. یہ تو چھڑ جاتے ہیں اس واقعے سے. یہ میں نے صرف 2 نمونے پیش کیے ہیں اس کتاب کے. اس کتاب پہ 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے, تصفیہ کتاب جو پیر میل شاہ صاحب کی. تو اس کتاب سے حوالے پیش تو تب کریں نا, اور یہ حوالے جب پبلکلی سامنے آئیں گے, ٹھیک ہے, تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑ دیں گے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جب کلپ چڑھے تو ہم اس میں جے پی جی بھی تصفیہ کے ڈال دیں, اور ان کو بتائیں کہ یار آپ پیر میل شاہ صاحب تو ماشاءاللہ محب اہل بیت تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس کتاب میں شیعہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے کہ ہم اہل سنت محب اہل بیت ہیں, اور اگر ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. صحابہ کا دفاع اہل بیت کا دفاع ہے, اور اہل بیت کا دفاع صحابہ کا دفاع ہے. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی اس کام کو ہاتھ ڈالے گا نا تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ حضرت علی کے بعد والی جو حکومتیں ہیں نا ان سے اس کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا. ظاہر ہے سر, یہ تو نیچرل چیز ہے, ورنہ تو آپ مقدمہ پہ آپ تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی دیکھیں, اس میں جو امیر شام کے بارے میں جتنے سخت کامنٹس ہیں, ٹھیک ہے. علامہ وحید الزمان صاحب نے, نواب صدیق حسن بھوپالوی صاحب نے لکھا ہے کہ امیر شام کی جنگ سیدنا علی کے خلاف دنیا کی لالچ سے خالی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اتنے. اور شیخ البانی نے نواب صدیق حسن بھوپالوی کو امام لکھا ہے, حالانکہ وہ عرب کے ہیں, اس اجمی کو امام مانتے ہیں, اور اہل حدیث بھی ان کو مانتے ہیں. ساری یہ یہاں پہ جتنے اہل حدیث کا کام پھیلا ہے نواب صدیق حسن بھوپالوی کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بھوپال کے جو نواب تھا اس کی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا, تو بیچارے غریب سے مولانا تھے, اس کی وجہ سے ان کو امارت مل گئی, انہوں نے کتابوں کے ترجمے کرائے, اور عالم تو بہت بڑے تھے. تو اہل حدیث کی اس وقت جتنی بہاریں ہیں نا یہ ساری نواب صدیق حسن بھوپالوی کی وجہ سے. تو وہ تو سارے کے سارے سیدنا علی کو اون کرنے والے ہیں. تو ہم جب ان کے پیش کرتے ہیں یہ سارے ہی رافضی ہو گئے ہوئے تھے. جس طرح یہ کہتا ہے جناب فلاں بھی رافضی, فلاں بھی رافضی, فلاں بھی رافضی, تو تیرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مولا علی کے مقابلے کے اوپر امیر شام کو بلند کیا, تو مجھے خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اس کی سزا اس کو دنیا میں ملے گی. اور وہ جی گلے پڑ گئی ہوئی ہے نا جی. اب رہا ان کا مسئلہ گالی گلوچ والا, تو یہ بات ماننے والی ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ میں ان کی طرف سے گالی گلوچ اس طرح نہیں ہوئی, جلالی صاحب کی طرف سے, ان کے مخالفین کی طرف سے ہوئی ہے. اب مخالفین کی طرف سے جو آئی ہے میں اس کو بھی مکافات عمل ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ وہی جلالی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ گالیوں والی سرکار کو بٹھا کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو, باقی علماء کو گالیاں کتنی گندی دلوائی تھیں. تو اس وقت یہ انڈورس کر رہے تھے نا, کیونکہ یہ خاموش تھے اس کے اوپر. تو جب آپ یہ گندی گالیاں دلواتے ہیں لوگوں کو, اور آپ کو ہی اپنے پیر خانے سے وہ گندی گالیاں پڑتی ہیں, تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو بویا تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا. ہم تو دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ کو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے, کیونکہ آپ نے یہ فضا کریٹ کی تھی جو بخاری مسلم میں آتا ہے, کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے کہا کون اپنے باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے اس کے جواب میں وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا, گویا کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی. تو انہوں نے چونکہ گالیاں دی تھیں, ایک کلچر کریٹ کیا تھا. اور میں آج کل بریلویوں کے پیجز دیکھ رہا ہوں نا, اور یوٹیوب کے اکاؤنٹس, تو وہ اپنے انہی علماء کی گالیاں اپلوڈ کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیں ان لوگوں کی زبان ہے. اور وہ ویڈیوز اس وقت کی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ گالیاں کو نکال رہے ہیں, اب ان کو گالیاں نظر آ رہی ہیں, پہلے نہیں نظر آ رہی تھی. پہلے تو کہتے ہیں گالیاں دینا ثواب کا کام ہے, اور نعوذ باللہ یہ اللہ کی سنت ہے, رسول اللہ کی سنت ہے, حضرت ابوبکر کی سنت ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, میں نے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے. میں نے ان کی ایک ایک دلیل کی 2 نمبری بتائی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ چیزیں پیش کرتے ہیں, ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے. اولادہ سے آج میرا ٹاپک نہیں ہے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی. تو آج اگر گالیاں پڑ رہی ہیں تو مکافات عمل ہے. باقی رہا ہے گرفتاریوں والا معاملہ, تو فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں اگر کسی شخص کی زبان اس لیول تک ہے کہ وہ یعنی اہل بیت کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے. ایک تو ہے جو کتاب و سنت میں ہے, وہ تو پورے کا پورا قرآن ہی ایک مکتبہ فکر کو برا لگتا ہے, کیونکہ وہ
سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف نازل ہوا ہے جو توحید کے اوپر آیات ہیں. بخاری مسلم ایک مکتبہ فکر کو بری لگتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے تو بالکل ہمارے الٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو سب کو برا لگے گا. میں وہ بات کر رہا ہوں جو اپنی طرف سے یہ دین کے اندر چیزیں انجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے تحت اگر گورنمنٹ کوئی معاملات کرنا چاہتی ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے کہ اس سے فساد فی الارض بڑھ جائے بجائے کم ہونے کے. میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاریاں کوئی حل نہیں ہے. اس کی بجائے گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو مولوی اس طریقے سے آپس میں لڑ رہے ہیں نا, ان کو گورنمنٹ کے فورم کے اوپر بٹھا کے علمی ڈسکشن مجادلہ کروا دیا جائے. ورنہ گرفتاریوں کا اگر یہ سلسلہ شروع ہوا نا تو یہ پھر تھمے گا نہیں. ایک دوسرے کروائیں گے. اب دیکھیں ایک دوسرے کی پرانی گستاخیاں نکال کے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. تو وہ والی گستاخیاں کر رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے تھے گستاخی یہ مانتے نہیں تھے, اب وہ چونکہ ان کے مخالف ہو چکے ہیں, وہ ان کی گستاخی کر رہے ہیں. دیکھو جس نے یہ کیا کہہ دیا, دیکھو جس نے یہ کیا کہہ دیا. تو وہ ساری باتیں انہوں نے خود کی ہوئی ہیں. ہم تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے بھی جو پرانے بزرگ تھے نا, جو آپ دونوں لڑنے والی پارٹیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں, انہوں نے بھی بڑے بڑے کام ڈالے ہوئے ہیں, اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. اس پہ میری ویڈیوز موجود ہیں. میں نے کتنے والے دیے, کشف المحجوب سے, حشد بہشت سے. اور میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ میں بزرگوں پہ حسن ظن رکھتا ہوں, وہ دنیا سے جا چکے ہیں, کتابوں میں تو موجود ہے, تو چھاپنے والے تو مجرم ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس سارے ایپیسوڈ کے اندر میرا تو اوپینین یہی ہے کہ گندی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے, علمی ڈسکشن کو علمی رہنا چاہیے, اور علمی ڈیبیٹس ہونی چاہیے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اس طرح کی باتیں پبلک میں ڈسکس نہ ہو, پبلک میں میرے بھائی اب سب کچھ ڈسکس ہوگا. یہ جو مشاجرات صحابہ والے احمد بن حنبل کے فتوے ہیں نا, یہ اس زمانے کے لیے تھے جب لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا ساتھ والے گاؤں میں کون مر گیا. دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی بندے نے چھینک لی ہے نا تو وہ یوٹیوب کے اوپر آ جاتی ہے کہ اس نے آج چھینک لی اتنے بجے. اس زمانے میں جب کہ فتنوں کا دور اس اعتبار سے ہے کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ اپنی بد عقیدگی پھیلا رہے ہیں, تو جو اپنے آپ کو خوش عقیدہ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علمی فورم پہ ان چیزوں کے جواب دیں. اور اس میں بڑی آسان چیز یہ ہے کہ اگر ایک فورم پہ نہیں بیٹھنا چاہتے, یہ نہ کل کو مجھے کہتے ہیں تسی بھی آگے ببو, میں تو بیٹھنے والا نہیں ہوں. ویڈیو ایک طرف سے بنے, وہ علمی دلائل رکھیں, دوسری طرف سے ویڈیو کے جواب میں علمی دلائل رکھیں, عوام الناس فیصلہ کریں. ہمارا کام صرف علمی دلائل رکھنا ہے, منوانا نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ دیتے ہیں کہ تو بھی مان, یہ بات غلط ہے. اور پھر یہ کہنا کہ اب یہ چونکہ اس نے یہ کر دیا اب یہ واجب القتل ہو گیا, یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی اپنی بات کی تعویل کرتا ہے تو اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. آپ اپنا موقف ضرور رکھیں, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس نے یہ بات کی ہے, یار یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے, یہ گستاخی کے زمرے میں ہے. وہ آگے سے کہتا ہے نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. اور میں بتاؤں ناسبیت اہل سنت میں اہل حدیث کے ہاں سب سے زیادہ تھی. اہل حدیث سے مراد موجودہ اہل حدیث, پرانے اہل حدیث جو تھے نا ان سے بڑا کوئی محب اہل بیت نہیں تھا آج کل کے. اور دیوبندیت کے ہاں تھی. بریلویت تاحال اس سے محفوظ تھی کافی حد تک, لیکن ان لوگوں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے اب بریلویت میں بھی ناسبیت آنا شروع ہوئی. تو یہ کوئی ٹرینڈ اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. ایک مکتبہ فکر جو اہل بیت کے لیے اتنی رسپیکٹ رکھتا تھا سنی ہونے کے باوجود, اگرچہ اس رسپیکٹ میں بعض کا غلوب بھی کر جاتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ناسبیت والا عنصر نہیں تھا. جب آپ اس طرح کے ایٹیچیوڈ کریں گے, آپ صلح حسن کے دن, آپ 10 محرم کے دن فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کروائیں گے, تو سر کوئی اور دن رکھ لیں یار, یہ اس دن نہ کریں, نہ مسلمانوں کے دل دکھائیں. پھر آپ ایک خاص بریلویوں کی مذہبی جماعت کو یعنی دعوت اسلامی کو ابھاریں گے کہ وہ نعرے لگوائیں بے خطا بے گناہ فلاں فلاں, اور اتنی مسجدیں ہم اس نام پہ بنوائیں گے. تو میں پوچھتا ہوں اتنی مسجدیں پہلے آپ نے خلفائے راشدین کے نام پہ بنوا لی ہوئی ہیں, اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے نام پہ بنوا لی ہوئی ہیں, اس کے بعد اصحاب بدر کے نام پہ بنوا لی ہوئی ہیں, کہ آپ فتح مکہ پہ جو معافی مانگ کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ہمارے لیے تو قابل عزت ہی ہیں, ہم سے بہتر ہی ہیں, کہ ان کے نام پہ ہم مسجدیں بنوا رہے ہیں اور آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملا. اس نے تو پھر بھی چلو ڈھکے چھپے الفاظ میں رجوع کر لیا تھا کہ آندہ میں یہ نہیں کروں گا. اس کے پیچھے بھی موٹیو یہی لوگ تھے, انہوں نے ان کو ابھارا اور پھر ظاہر ہے سسٹین نہیں کر سکے. وہ اتنی بڑی جماعت کا لیڈر ہو کے سسٹین نہیں کر سکا. اہل بیت کی محبت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی رکھی ہے, اس کے خلاف وہ جو بغض رکھے گا وہ چل ہی نہیں سکتا. تو یہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے پہ. دشمنان اہل بیت کی وکالت کا یہ انجام ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ناسبیت کی بو ضرور آ جاتی ہے. جو حضور نے کہا تھا نا کہ قرب قیامت میں سود کوئی ڈائریکٹ نہ بھی کھائے نا دھواں اسے پہنچ جائے گا.
یزید اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ تو بڑا ہلکا جملہ ہے۔ مولا علی اور ان کے وہ دشمن جو مرتے دم تک دشمنی پہ قائم رہے ہیں اور وفات کے بعد بھی دشمنی نبھاتے رہے ہیں، ان لوگوں کی محبت اور مولا علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب جب میں یہ اتنا ڈیٹیل جملہ بول رہا ہوں تو میں نے اصحاب جمل کو اس میں سے نکال دیا ہے، کیونکہ وہ مرتے دم تک قائم نہیں رہے ہیں اور مولا علی نے خود ان کو سرٹیفکیٹ دی ہے۔ میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے اوپر مولا علی قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور وہ لوگ جو مولا علی کی وفات کے بعد ممبروں پر ان پہ سب و شتم کرواتے رہے۔ ابھی ایک بڑا تلخ ٹاپک ہے، اس کے لیے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ فری ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے، اور ہارڈ کاپی اس کی منگوانی ہے تو آپ ہماری اکیڈمی صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلی ہوتی ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ۔ پاکستان میں کریں گے تو ڈائریکٹ کریں 032159000162 032159000162، ہارڈ کاپی آپ کے گھر یہ پہنچ جائے گی۔ یہ ریسرچ پیپر اور 8 ریسرچ پیپر اس کے ساتھ ہیں، اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پورا بنڈل صرف 300 روپے میں TCS آپ کے گھر آئے گا۔ صرف TCS کا خرچہ 300 زیادہ بنتا ہے اگر آپ عام پتہ کر لیں تو یہ آپ کے گھر آلموسٹ آپ سمجھ لیں فری ہے۔ 200 احادیث اس میں نے کربلا کے بارے میں جمع کی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت سے لے کے شہادت کربلا تک سارے ٹاپکس کور کیے ہیں۔ اکثر حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں، بخاری مسلم کے جو علاوہ حدیثیں ہیں نا، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، حاکم کی، اس میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین، شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین، شیخ سلیم اسد اور باقی حدیث کی فیلڈ کے جو امام ہیں ان کی تحکیم لگائی ہے، یعنی جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کی تحکیم لگائی ہے۔ یہ منگوا کے آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ سچائی کیا ہے۔ اس میں نے ثابت کیا ہے کہ خلفائے راشدین اصل میں کون ہے، خلافت کتنے عرصے تک رہے گی نبی الاسلام کے حکم کے مطابق، پھر سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا تھے۔ ایک تو جعلی اسباب، وہ جی ایک عبداللہ ابن سبا تھا جو بعد میں آیا، وہ اس کھاتے میں ڈال دیا۔ بخاری مسلم سے اسباب بتائے، آل امیہ کے گورنر وجہ بنے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سیدنا علی کی خلافت، ان کے دور میں ہونے والی جنگ جمل، صفین، نہروان پہ نبی الاسلام کی پیش گوئیاں کہ مولا علی حق پہ ہوں گے۔ اس کے بعد صلح حسن اور اس کے اسباب اور کیا شرائط تھیں۔ اس کے بعد پھر حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ ہوا، احادیث کی روشنی میں، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں، بخاری مسلم کی روشنی میں۔ اور اس کے بعد یزید ابن معاویہ کی ولی عہدی اور الٹیمیٹلی واقعہ کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت، یہ سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کیے۔ یہ منگوائیں اور آپ فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، PDF بہترین پروفیشنل اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ عربی کو کسی کو ایزا ہے نا تو پہلے عربی میں لکھا گیا تھا، عربی والا بھی ہے وہاں پہ، انگریزی والا بھی ہے، اردو والا بھی ہے، ہندی والا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ایک بھائی نے فارسی میں بھی کام کر دیا، انہوں نے مجھے رف کر کے بھیجا ہے، اور اس طریقے سے پشتو کے اوپر بھی لوگ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ہر حدیث کا نمبر ہم نے انٹرنیشنل جو اس وقت سافٹ ویئر میں چل رہے ہیں، جو عربی کتابوں میں نمبر جو یہاں دارالاسلام کی رکھے ہیں، وہ آپ کاؤنٹر ویریفائی خود کریں اور ایک ایک چیز دیکھیں، اور خدا کے لیے ناسبیت سے توبہ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کے اس شعرا فاق شعر کے اوپر، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ تو امام شافعی کو انہوں نے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے، اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اور ان کے اوپر بھی انہوں نے فتویٰ لگا دیا رافضیت کا، تو ان سے بڑا تو کوئی سنیوں کا امام ہی نہیں ہے۔ باقی جتنے امام ہیں وہ ایک ایک فیلڈ کے امام ہیں۔ امام حنیفہ فقہ کے امام ہیں، حدیث کے نہیں ہیں۔ یہ شافعی وہ ہیں جو منطق کے امام، حدیث کے امام، فقہ کے امام، اور صرف 55 سال عمر، اور رہتی دنیا تک اثرات چھوڑے ہیں۔ ایون امام بخاری، امام مسلم بھی فیض ہیں امام شافعی کا، کیونکہ شافعی کے شاگرد تھے احمد بن حنبل، اور ان کے آگے سے یہ لوگ شاگرد ہیں۔ یہ سب کچھ امام شافعی کی برکتیں ہیں، اور یہ اہل بیت کا فیض ہے الحمدللہ۔ تو
اگر یہ گالی دینی ہے تو انہوں نے آج دیکھ لیں جو علماء اہل بیت کے دفاع پہ کھڑے ہوئے ہیں، دیوبندیوں میں طارق جمیل صاحب کھڑے ہوئے ہیں حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کو انہوں نے گالی دی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کھڑے ہوئے حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کو انہوں نے گالی دی، بریلویوں میں اور اہل حدیث میں مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، ان کو انہوں نے گالی دی۔ الٹیمیٹلی یہ سب کے سب بس گالیاں دے کے چپ کر جاتے ہیں، پبلک ان کو فالو کر رہی ہے۔ یہ اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں، اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔